ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان بینگ لو ریپیرین ہمیں اس کا بڑی تیزی کے ساتھ اس کا مناسب بندوبست کرنا ہے، پانی کی ریزروائرز بنانی ہے، ڈیمز بنانے ہیں۔ اپنی جو گلف کی اس کرائسس کے بعد ایک پیغام روز روشن کی طرح ہم سب پر عیاں ہو چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل دوبارہ اللہ کرے کہ اب یہ کل 24 گھنٹوں میں پھر جو خوشخبری آئی ہے وہ اب مٹیریلائز ہو جائے، اللہ کرے، لیکن اس نے ایک سبق سکھایا ہے کہ ہمیں فل فور اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں، جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں، آپ کی اپنی ونڈ آپ کی ہے، اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے، اس میں آپ اپنا اسٹور کر سکتے ہیں، اور رات کو جب شمسی توانائی اویلیبل نہیں ہے تو اس بجلی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے جو آپ کی جو دوسری جو ضروریات ہیں، چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی، صبح پنجاب کے ساتھ، صبح سندھ کے ساتھ، صبح بلوچستان کے پی کے ساتھ، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے، کیونکہ فیڈرل آپ اپنی جو ہمارے جو افسران ہیں یا جو ملازمین ہیں ان کو آپ تنخواہیں دینے کے بعد آپ کو قرض لینے پڑتے ہیں اپنی ڈیٹ سروس کے لیے، یعنی جو قرضوں کے اوپر جو آپ کی جو انٹرسٹ چارجز ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اس کو سروس کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹ چاہیے، آپ کو قرضہ چاہیے، آپ کی جو ڈیفنس ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے۔ تو ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ تو ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلاگ شروع ہوا۔ ہمارے پاس دوسرے بھی آلٹرنیٹو موجود تھے، لیکن بہترین اور خوبصورت راستہ یہی تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے ساتھ بالکل ایک جس طرح ایک فیڈریشن کا ایک گلدستہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں، کیونکہ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں تو ابھی وقت لگنا ہے، اور جو 2010 کا جو NFC ایوارڈ ہے اس میں جو تقسیم ہے، جو فارمولہ ہے ڈویزبل پول میں، اس سے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں بالکل شرنک ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پرسنلی بھی صوبہ پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتحال پیش کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے، واٹر سیکورٹی، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے صوبہ سندھ سے بات کی، میں خود اور ہماری ٹیم سب ہم ان کے ساتھ ملے، اور اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئیں۔ تو انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے پوری طرح تعاون کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے میں جناب صدر آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری اپنی ڈسکشن کے بعد، پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ ایگری کریں گے اور جو آپ کہیں گے
ہم تمام تر اپنی جو مشکلات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طریقے سے صبح KP سہیل آفریدی صاحب نے بھی اسی مثبت جذبوں کا مظاہرہ کیا، اور آج الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہماری جو نیشنل اکنامک کونسل کی جو پرسوں میٹنگ ہے اس میں چاروں صوبوں نے مل کر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پلان اور سارے صوبوں کے منصوبے، ان کے اپنے ADPs سب کو انہوں نے اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تائید کی، اس کی انہوں نے اپروول دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا اور ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت، قومی یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا. اور اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نے صوبائی قیادتوں کا اور اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی طریقے سے میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں صوبوں کے ساتھ جو ڈائلاگ جاری رہا اس حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، جناب فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کا، اور اپنے لاء منسٹر اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کا، جناب چودھری ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا، اور درجہ بدرجہ تمام منسٹرز کا، سیکرٹریز کا، سیکرٹری IMF، سیکرٹری فائنانس اور چیئرمین FBR، سیکرٹری کامرس، منسٹر کامرس، ان تمام احباب کا، ڈیفنس منسٹر صاحب کا، آپ سب کا میں درجہ بدرجہ فرداً اور اجتماعاً دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی معاونت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا. بالکل میری گزارش ہے کہ ان سب کے لیے آپ بھرپور تالیاں کے لیے تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اس میں بہت ہی شاندار کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے اپنے پرائم منسٹر آفس میں ڈاکٹر توقیر اور حکیمہ صاحب اور سب ان لوگوں نے، ان مہربانوں نے بھرپور انہوں نے اس میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. آج جو ٹیکس کی جو ٹیکس ریلیف اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ کو پیش کریں گے. لیکن یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، احسن پلیز، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے میری جو ہماری ٹیم نے IMF کے ساتھ شبانہ روز ان سے کام کیا اور بڑے بڑے لمبے ان کے مکالمے ہوئے، لیکن جو ہمیں جو چاہیے تھا اس حد تک وہ جانے کو تیار نہیں تھے، اور ان میں کئی ویلڈ ریزنز تھے اور کئی بہرحال آپ کو ان کے خدشات تھے. ان کو ہم نے بتایا کہ بھائی پچھلے 2 سالوں میں ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا ہے وہ ماضی میں ہوا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی خود نمائی کی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو یہ اس کا علم تھا. تو چنانچہ آخری جو ڈائلاگ ان سے مکالمہ میرا ہوا MD IMF کے ساتھ پرسوں رات ان سے میری کو پون گھنٹے کی میری ٹیلی فون ان سے کال ہوئی، اور وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے، چاہے منسٹرز ہوں، چاہے آپ کے سیکرٹریز ہوں، چاہے وہ FBR ہے یا دوسرے آٹونمس باڈیز ہیں، کمیونیکیشن ہے، منسٹر آف کمیونیکیشن ہے، سیکرٹری، وہ بڑی متاثر ہیں. اور انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ وزیر اعظم، میں پاکستان کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے میں بہت نہ صرف مطمئن ہوں، میں اس کی ستائش کرتی ہوں، لیکن اگر یہ آپ کریں گے تو پھر مشکل پیش آئے گی. آپ کہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے، کہاں سے آپ اس کو نیوٹرلائز کریں گے، اور جو ٹیکنیکل جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ انہوں نے استعمال کی. میں اس سے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر میں نے بھی آپ کا، قوم کا، پاکستان کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا، اور بھرپور طریقے سے مقدمہ پیش کیا اور بتایا کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں اسٹیبل
اکانومی ہو چکی ہے، انڈیکیٹرز جو ہیں براڈ بڑے اسٹیبل ہیں، لیکن یہ ایک عام آدمی نے کھانے نہیں ہیں. عام آدمی کو روزگار چاہیے، امپلائمنٹ چاہیے، پروڈکشن ہمیں کرنی ہے، اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا جو ہمارا وہ ہدف ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے اگر ہم یہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے. قصہ کوتا وہ بڑی پروڈکٹیو اور بہت اچھی وہ میٹنگ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آج میں یہ کہہ سکتا ہوں جہاں پر ہم نے اپنے تائیں جو ریسورسز جنریٹ کیے ہیں، اپنے تائیں جو پالیسی انسٹرومنٹس بنائے، اپنے تائیں جو محنت کی، وہاں پر IMF کی اگر یہ بھرپور سپورٹ نہ ہوتی، جو کہ میرے لیے نہ صرف خوشگوار حیرانگی کا سبب تھی، بلکہ مجھے میرے جو حوصلوں کو اور مزید تقویت ملی کہ انہوں نے پھر 11th آور پہ انہوں نے ہمیں مزید سپورٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ جو مہینے ڈیڑھ مہینے میں جو کاوش کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں آج جو بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر ہم اپنی کمر کسیں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، تو خوشحالی انشاءاللہ قوم کا، آپ کا، ہمارا مقدر ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چائنا گیا تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں 4 اہداف ہیں جو ہمارے CPEC 2.0 کے ہیں: ایگریکلچر، AI IT، مائنز اینڈ منرلز، اسپیشل اکنامک زونز، اور G2G وہ آپ کی وہ جو شاہراہ جو ہے قراقرم ہائی وے. باقی سارا موسٹلی G2G ہوگا انشاءاللہ. تو چائنا کی وزٹ بھی انتہائی حوصلہ افزا تھا، انتہائی مثبت تھا الحمدللہ. اور اس بجٹ کی اپروول میں جہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا مکالمہ ہوا اور ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، بالآخر اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے. وہاں پر ہمارے جو دوسرے حلیف پارٹیز ہیں انہوں نے بلا مشروط، غیر مشروط انہوں نے ہمیں اس میں پورا سپورٹ کیا، جس میں ہمارے ساتھی MQM کے شامل ہیں، IPP کے علیم خان صاحب شامل ہیں، مسلم لیگ کے جناب چودھری صاحب شامل ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب میر خالد مقصد صاحب شامل ہیں، نیشنل پارٹی کے پلین بلوچ صاحب ہیں، اور یہ تمام ساتھیوں نے ہماری بھرپور معاونت کی، بھرپور ساتھ دیا، اور تب الحمدللہ آج یہ بجٹ ڈاکومنٹ مکمل ہوا جو اب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو وے فارورڈ کے جو بتائے ہیں ٹارگٹس، اگر اس کے اوپر ہم دن رات کام کریں گے تو پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ مہینوں میں نہیں، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سال کے اندر اندر انشاءاللہ وہ ٹرانسفارم کر جائے گی، اور ہماری جو شرح نمود ہے وہ آگے بڑھے گی، پروڈکٹیو امپلائمنٹس ہوں گی، ایکسپورٹس بڑھے گی. اور اب جو گلف کے اس کرائسس میں جہاں پر چیلنج آیا، وہاں پر اپرچونیٹیز بہت ہیں، جس کو اب کیش کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اس کو اگر ہم نے خدا نخواستہ ضائع کر دیا تو ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.